فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی، اور دوسری طرف بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے بتوں کی پوجا، بغیر کسی دلیل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کتاب کی طرف بلا رہے ہیں، جس ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے پیچھے کامیابی، اور دوسری طرف جہنم اور ناکامی، اللہ کا عذاب اور غضب۔ تو آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ این تذہبون، این یہ مقام اور جگہ کا سوال کرنے کے لیے آتا ہے لفظ این، اور اس کا اصل کیا ہے؟ یعنی حمزہ یا نون ہے، یا حمزہ نون یا ہے، یا یہ لفظ اصل میں حین تھا، حین سے این بنایا ہے۔ یہ اہل لغت کا اس میں اختلاف ہے، حین سے بنایا گیا ہے، یا حمزہ نون یا سے بنایا گیا ہے، یا حمزہ یا نون ہی اس کا اصل ہے۔ بہرحال یہ آتا ہے جگہ کا سوال کرنے کے لیے، اگر کوئی جگہ پوچھنی ہو تو این تذہبون، دوزخ کی طرف جا رہے ہیں یا جنت کی طرف جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ یعنی قرآن مجید مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ ذکر ذال کافرا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کر لینا، محفوظ بنا لینا یا محفوظ کر لینا، ذکر۔ اور یہ لفظ ذکر جو ہے وہ تورات کے لیے بھی بولا گیا ہے، اور پہلی آسمانی تمام کتابوں کے لیے بھی بولا گیا ہے، اور قرآن مجید کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ اور ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، ذکر کا معنی کسی چیز کو یاد رکھنا بھی ہوتا ہے، اور ذکر کا معنی بھولنے کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا بھی آتا ہے، یعنی بھولے بغیر یاد رکھنا، یا یاد آ جانا بھولنے کے بعد، نسیان کے بعد بھی۔ قرآن مجید میں یہ نسیان کے بعد بھی ذکر کا لفظ آیا ہے۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، وما انسانیہ یا نسیان ہے، اور اس کے بعد ان اذکرہ، تو کسی چیز کے بھول جانے کے بعد یاد کرنا، یا بغیر بھلائے کسی چیز کو یاد رکھے رکھنا، محفوظ رکھنا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مجید مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، آپ میں سے جو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنا، اس شخص کے لیے یہ نصیحت ہے، اس کے لیے یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، اس کے لیے یہ قرآن مجید کبھی نہ بھولنے والی چیز ہے۔ ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اسی کے مطابق سیدھا راستے پر چلتے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور پھر اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کو ماننے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، جم جانا، یا قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کی تعلیمات کے مطابق چلتے جانا، یہ ہے استقامت، اور یہی ہے ذکر۔ وما تشاءون، اور نہیں چاہ سکتے آپ، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر جو رب العالمین چاہے۔ یہ آیت جب ابو جہل نے سنی تو اس نے کہا کہ اس آیت میں تو ہمیں اختیار ملا ہے کہ ہم چاہیں تو جہالت اختیار کریں، اور چاہیں تو قرآن مجید کی تعلیمات سے بہرور ہوں، ہمیں اختیار ہے اس آیت میں۔ تو اختیار کا لفظ جو ہے وہ اپنے سے بولا گیا ہے۔ قرآن مجید میں تو ہے کہ جو آپ میں سے چاہتا ہے وہ وہی چاہتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے، اور آپ میں سے جو صراط مستقیم چاہتا ہے اسے رب العالمین نے صراط مستقیم دکھا دیا ہے۔ تو آپ کا اختیار
اس بارے میں ہے کہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چاہیں تو اچھا کام کریں چاہیں تو برا کام کریں، رب العالمین اس پر ناراض نہیں ہوتے یا اس پر خوش نہیں ہوتے، یہ اختیار نہیں ہے. دوسرا، اس میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر میں بھی فرمایا اور یہاں بھی فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شاء کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کر دینا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا. اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پیدا کرنے کے معنی میں، اور انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پا لینے کے معنی میں. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر اللہ نے میرے لیے یہ کام پیدا کر دیا ہے تو میں یہ کام کر لوں گا. اگر اللہ رب العزت نے اس کو میرے لیے پیدا نہیں کیا تو میں اس کام کو نہیں کر پاؤں گا. اور پیدا کرنا کا مطلب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہدایت کے راستے بتا دیے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں گمراہی کے راستے بتا دیے ہیں. اب وہ چیزیں وجود میں تو آ چکی ہیں، وہ چیزیں یعنی گمراہیاں وجود میں آ چکی ہیں اور ہدایت وجود میں آ چکی ہے. ہم نے اس کو پانا ہے. تو جو چیز وجود میں آ چکی ہو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا کام کر دیا ہے، یعنی اس کو وجود بخش دیا ہے. اب اس کے بعد انسان نے اس کو پانا ہے تو انسان کے لیے اس کو پانا آسان ہے. بعض حضرات نے یہاں پہ یہ سوال لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ایک چیز کو وجود بخش دیا ہے، اگر انسان اس کو پا لیتا ہے تو اس میں ٹھیک پائے یا غلط پائے، انسان کا تو اس میں قصور نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو وجود بخشا ہے اس میں دو چیزوں کو فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو چیزوں کو وجود بخشا ہے. ایک اس میں درست اور ٹھیک ہے، مفید ہے، اور دوسری نقصان دہ اور غلط ہے. جو نقصان دہ چیز کو پا لے گا اس کا انجام اگر وہی رکھا جائے جو درست چیز کو پا لے گا تو یہ کھلواڑ ہو جائے گا. پھر یہ اللہ رب العزت کا کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے. اسی لیے دونوں کو الگ الگ انجام رکھا گیا ہے. جو اچھی چیز کو پا لے گا اس کو انعام، جو بری چیز کو پا لے گا اس کو عذاب. اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اپنے پاس لکھ دیا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. البتہ اللہ رب العزت کے علم غیب میں یہ بھی ہے کہ کون اچھی چیز کو پائے گا اور کون بری چیز کو پائے گا. اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، لوگوں کے اوپر یہ ظاہر کیا کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے. یہ نہیں ظاہر کیا کہ کون انسان اس اچھی چیز کو پا سکتا ہے اور کون انسان اس بری چیز کو پائے گا. یہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے بارے میں ظاہر نہیں کیا، البتہ اللہ کے علم غیب میں یہ موجود ہے. اللہ رب ہمیں اچھی چیزوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور بری چیزوں سے اجتناب کی